الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء وسید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ محترم حاضرین کرام، دینی و ملی بھائیوں، قابل قدر بزرگوں، خواتین اسلام اور پیس ٹی وی کے تمام ناظرین، میں اس نشست میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے سامنے جو مقرر ہیں، ہم ان سے ناواقف نہیں، بلکہ وہ ہمارے ایک جانے مانے اردو کے خطیب ہیں۔ میں تھوڑی ہی دیر میں آپ کے سامنے آپ کے اس جانے مانے خطیب کو دعوت دوں گا، لیکن میں ان کے بارے میں مختصر تعارف آپ سے کرا دینا چاہتا ہوں۔ آپ کے سامنے جو خطیب ابھی چند لمحوں میں آ کر اپنے مواعظ حسنہ سے آپ کو مستفید فرمانے والے ہیں، ان کا نام نامی ہے جناب شیخ ثناء اللہ مدنی۔ آپ نے حفظ قرآن کریم کا کورس جامعہ منصورہ مالیگاؤں سے مکمل کیا، اور آپ نے وہیں جامعہ منصورہ مالیگاؤں ہی سے سند فضیلت بھی حاصل کی۔ اس کے بعد سن 2002 میں آپ نے جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ سے فن حدیث میں گریجویشن کیا، اور وہاں سے آنے کے بعد آپ اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن کے زیر نگرانی چلنے والے اسلامک انٹرنیشنل اسکول میں بحیثیت ایک استاذ منسلک ہو گئے، اور بروقت آپ ایک استاذ کی حیثیت سے اسلامک انٹرنیشنل اسکول میں اپنی ذمہ داریوں کو نبھا رہے ہیں۔ اسی طرح آپ اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن کے زیر نگرانی چلنے والے شعبہ تحقیق میں ایک ریسرچ ایگزیکٹو کے طور پر بھی اپنی ذمہ داریوں کو نبھا رہے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ وہ اردو پیس ٹی وی کے ایک اچھے اور مشہور خطیب ہیں۔ میں آپ کے اور ان کے درمیان نہ حائل ہوتے ہوئے زیادہ وقت نہ لے کر میں گزارش کروں گا جناب شیخ ثناء اللہ مدنی سے کہ آپ اسٹیج پر تشریف لائیں۔ جناب شیخ ثناء اللہ مدنی۔ اللہ 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 كلما ناديت ياه قال يا عبدي أنا الله كلما ناديت ياه قال يا عبدي أنا الله 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 كلما ناديت ياه قال يا عبدي أنا الله۔ آپ کے سامنے ڈائز پر جناب شیخ ثناء اللہ مدنی حفظہ اللہ تشریف لا چکے ہیں۔ آج کی اس نشست کا آپ کا موضوع ہے قبر آخرت کی پہلی منزل۔ موصوف اس موضوع پر اظہار خیال فرمائیں گے۔ میں التماس کرتا ہوں کہ آپ اس موضوع پر اظہار خیال فرماتے ہوئے تمام سامعین کو استفادہ کا موقع عطا فرمائیں۔ آپ کا موضوع ہے قبر آخرت کی پہلی منزل، اور آپ کے سامنے ہیں جناب شیخ ثناء اللہ مدنی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینہ، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له وان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الهدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاة الدنیا وفی الآخرہ ویذل اللہ الظالمین ویفعل اللہ ما یشاء۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم سامعین کرام، بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں اور خواتین اسلام اور پیس ٹی وی کے کروڑوں ناظرین، میں نے آپ لوگوں کے سامنے
سورہ ابراہیم سورہ نمبر 14 کی آیت نمبر 27 آپ پڑھی ہے۔ اس مناسبت سے میری تقریر کا عنوان ہے قبر آخرت کی پہلی منزل۔ سامعین کرام، اس عنوان کو انتخاب کرنے کی سب سے اہم وجہ یہ ہے تاکہ ہمارے دلوں کے اندر اللہ کا ڈر اور خوف پیدا ہو جائے۔ آپ یہ مت سوچئے گا کہ مولانا صاحب یہ تقریر کر رہے ہیں ہم لوگوں کو گھبرانے کے لیے۔ گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ ہمیں اور آپ کو وہاں کے لیے تیاری کرنی ہے۔ دنیا کے اندر جو ہم مست ہیں، اللہ تعالیٰ کو بھولے بیٹھے ہیں، ہمارے دل سخت ہو گئے ہیں، کاش کہ ہمارے دل نرم ہو جائے۔ بس یہی نیت ہے، یہی مقصد ہے اس عنوان کو انتخاب کرنے کا۔ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں، لذتوں کو کاٹنے والی چیز یعنی موت کو زیادہ یاد کرو۔ ایک حدیث کے اندر آیا، سنن ترمذی کتاب الزہد کتاب نمبر 34 حدیث نمبر 2307، اکثروا ذکر حازم اللذات یعنی الموت، لوگوں لذتوں کو کاٹنے والی یعنی موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کرو۔ تو آج کی تقریر کا مقصد یہی ہے کہ ہمارے دل نرم ہو جائیں۔ آج گھبرانے کی بات نہیں ہے، بلکہ دل کو نرم کرنے کی بات ہے۔ آپ خود غور کیجئے، ہم اور آپ اگر دنیا کے اندر ایک ملک سے دوسرے ملک میں سفر کرتے ہیں تو وہاں کے بارے میں جانکاری حاصل کرتے ہیں، پاسپورٹ بناتے ہیں، ویزا لیتے ہیں، اور جو لوگ وہاں کام کرتے ہیں ہم ان سے جا کے پوچھتے ہیں جی مجھے وہاں جانا ہے، وہاں کے بارے میں کچھ بتائیے۔ تو یاروں غور کرنا ہے، ہمیں اور آپ کو جانا ہے کہاں؟ وہی ہماری منزل ہے، جی قبر۔ کیا ہم نے تیاری کی ہے؟ کیا ہم نے سوچا ہے؟ کون سا پاسپورٹ ہم نے بنایا ہے؟ کون سا ویزا ہمارے پاس ہے؟ جی اس کے بارے میں تو کوئی جانکاری ہم کو نہیں دے سکتا۔ جانکاری دینے والا کون ہے؟ رب العالمین ہے۔ جانکاری دینے والا کون ہے؟ ہیں رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ سے زیادہ سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 122، ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ تعالیٰ سے زیادہ اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ سچی بات، اچھی بات، معتبر بات کس کی ہو سکتی ہے؟ کسی اور کی نہیں ہے، کیونکہ پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں بولتے، بلکہ وہ تو وہی بولتے ہیں جو اوپر سے وحی کی جاتی ہے۔ اللہ نے کیا کہا؟ سورہ نجم سورہ نمبر 53 آیت نمبر 3 اور آیت نمبر 4، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، وہ اپنی خواہش سے کچھ بھی نہیں بولتے، وہ تو وہی بولتے ہیں جو ان کی طرف وحی کی جاتی ہے۔ تو آخرت کے بارے میں، مرنے کے بعد کی زندگی کے بارے میں ہمیں کوئی بتا سکتا ہے تو وہ ہیں پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ کوئی آدمی مرنے کے بعد زندہ ہو کے نہیں آیا کہ ہمیں بتا سکے وہاں کیسی گزرتی ہے، جی کوئی نہیں۔ تو ہمیں اور آپ کو وہاں کے لیے زیادہ تیاری کرنی پڑے گی، تیار رہنا پڑے گا، اور وہاں جانے کے لیے موت کا مزہ تو چکھنا ہی ہے۔ موت ایک ایسی حقیقت ہے جس کا انکار کسی نے کیا ہے اور نہ کر سکتا ہے۔ دنیا کے اندر دوسری چیزوں میں لوگوں کے درمیان اختلاف تو ہو سکتا ہے، یہاں تک کہ کچھ لوگوں کے درمیان اللہ کے بارے میں اختلاف ہے، کچھ لوگ اللہ کو نہیں مانتے نعوذ باللہ، لیکن موت ایک ایسی حقیقت ہے جس کے بارے میں کسی کے درمیان کوئی اختلاف نہیں، یہاں تک کہ ان کے درمیان بھی اختلاف نہیں ہے جو لوگ اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے۔ تو پتہ چلا موت ایک ایسی حقیقت ہے جس کا انکار کسی نے کیا ہے اور نہ کر سکتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 185، سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 35، سورہ عنکبوت سورہ نمبر 29 آیت نمبر 57، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ موت سے کس کو رستگاری ہے؟
موت سے کس کو رستگاری ہے، آج وہ تو کل ہماری باری ہے۔ تو یاروں اس تقریر کا مقصد یہی ہے کہ آج وہ گیا، کل مجھے جانا ہے، اور میں کیا لے کر جانے والا ہوں۔ سبھی لوگ چلے گئے، اچھے لوگ بھی چلے گئے، برے لوگ بھی چلے گئے، اور آئندہ بھی جاتے رہیں گے۔ سبھی کو یہاں سے چلے جانا ہے، نہ نبی رہے، نہ رسول رہے، نہ بزرگ رہے، نہ پیر رہے، کوئی بھی نہیں رہے۔ اچھے لوگ بھی چلے گئے اور برے لوگ بھی چلے گئے، سب کو یہاں سے چلے جانا، اس لیے وہاں کی تیاری کرنی ہے۔ یہاں تک کہ بنی نوع انسانیت کے سردار، نبیوں کے سردار، انسانوں کے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس دنیا سے چلے گئے۔ اللہ نے کیا کہا؟ سورہ زمر سورہ نمبر 39 آیت نمبر 30، انک میت وانہم میتون، بے شک آپ بھی مرنے والے ہیں جیسا کہ وہ لوگ مرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ تو ایسا کہا، سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 34، وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد افئن مت فہم الخالدون، ہم نے آپ سے پہلے کسی بھی انسان کے لیے ہمیشگی نہیں رکھی ہے کہ آپ چلے جائیں گے، آپ مر جائیں گے تو کیا وہ لوگ ہمیشہ رہیں گے؟ آپ غور کیجئے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، صحابہ کرام کے درمیان کس طریقے سے گھبراہٹ ہے۔ حضرت عمر بن خطاب جیسا انسان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موت کے بارے میں کس طریقے سے تذبذب کا شکار ہے۔ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے؟ جی ان کو ٹھنڈا کس نے کیا ہے؟ حقیقت کو واضح کس نے کیا ہے تو پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ صحیح بخاری کتاب الجنائز کتاب نمبر 23 حدیث نمبر 1241 اور 1242۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حدیث کے اندر آیا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، حجرے میں تشریف لائے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بوسہ دیا۔ چادر کو ہٹانے کے بعد اس کے بعد کیا کہا؟ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي يَا نبی اللہ لا يجمع اللہ علیک موتتین اما الموتۃ التي كتبت علیک فقد متھا، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائے، اللہ تعالیٰ آپ پر دو موت طاری نہیں کرے گا، یہ پہلی موت جو آپ پر آ چکی ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بیٹھ جائیے، فَأَبَا، تو انہوں نے انکار کیا، بیٹھ جائیے، پھر انہوں نے انکار کیا۔ اس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، خطبہ دیا، اما بعد فمن كان منكم يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، اما بعد، تم میں کا کوئی بھی آدمی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا، ان کو مانتا تھا، وہ جان لے کہ وہ دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، اور جو کوئی تم میں کا اللہ کی عبادت کرتا تھا، وہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ زندہ ہے، کبھی نہیں مرے گا۔ اس کے بعد سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 کی آیت نمبر 144 تلاوت کی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اس سے پہلے بھی رسول گزر چکے ہیں، کیا وہ مر جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو کیا تم لوگ لوٹ جاؤ گے؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیت تلاوت کی تو لوگوں کو یہ لگا یہ پہلی مرتبہ اتر رہی ہے، جب انہوں نے بتایا تب لوگوں کو پتا چلا، فما یسمع بشر الا یتلوہا، تو پتہ یہ چلا نبی بھی چلے گئے، بزرگ بھی چلے گئے، اچھے لوگ بھی چلے گئے، برے لوگ بھی چلے گئے۔ شاعر کہتا ہے، نہ گورے سکندر نہ ہے قبر دارا، نہ گورے سکندر نہ ہے قبر دارا، مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے، ہر ایک کے نام و نشان مٹ گئے۔ پتہ یہ چلا ہمیں اور آپ کو وہاں کے لیے تیاری کرنی ہے۔ کیا لے کر جا رہے ہیں ہم اور آپ؟ وہاں کیا لے کے جائیں گے؟ کیا تیاری ہے ہمارے پاس؟ کون سا خزانہ ہم نے جمع کر کے رکھا ہے؟ یاد کیجئے گا، کیا کیا دنیا سے صاحب اموال گئے، دولت نہ گئی ساتھ، نہ اطفال گئے، پہنچا لحد تک تو آئے سب لوگ، ہم راہ اگر گئے تو اعمال گئے، ہمارے نیک اعمال ہی ہمارے ساتھ جانے کے لیے تیار ہیں۔ اب ہماری گھڑی آ چکی ہے، اللہ تعالیٰ نے موت کا وقت جو متعین کیا تھا
وہ دن آ چکا ہے، افسوس کرتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں۔ عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے اور 2 انتظار میں۔ اس لیے یاد رکھیے گا، تیاری کرنا ہے، موت وقت پر آئے گی۔ آپ دیکھ لیجئے، جب موت آتی ہے تو کیسے آتی ہے؟ کتنے لوگوں کی موت تو ایسے آتی ہے، تعجب ہوگا سن کر۔ شام کے وقت، رات کے وقت سوئے ہیں، اچھے خاصے ہیں، ہٹے کٹے ہیں، صبح ہونا نصیب نہیں ہوا۔ صبح کے وقت نکلے، معمول کے حساب سے اپنے کام پر جا رہے ہیں، شام کے وقت واپس نہیں آئے۔ نہ جانے کتنی باراتیں شہنائیوں کے ساتھ گھر سے تو نکلتی ہیں، لیکن واپسی میں صف ماتم ہوتا ہے۔ یاد کیجئے، جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو کہیں معصوم بچے یتیم ہو جاتے ہیں، تو کہیں سہاگنوں کا سہاگ اجڑ جاتا ہے، تو کہیں بوڑھے ماں باپ بے سہارا ہو جاتے ہیں، تو کہیں بھیا بہنا کا دیکھ بھال کرنے والا بھائی دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ لیکن مومن کے لیے یہ ہے، چاہے جتنی بڑی مصیبت آئے، صبر کرنا ہے، اور صبر ہی ایک ایسی چیز ہے جس کا پھل سب سے زیادہ میٹھا ہے۔ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 155 سے آیت نمبر 157 تک پڑھیے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون۔ ہم تم کو آزمائیں گے ڈر کے ذریعے، بھوک کے ذریعے، پھلوں میں کمی کر کے، جانوں میں کمی کر کے، اور آپ صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجئے۔ جب بھی مصیبتیں آتی ہیں تو وہ یہی کہتے ہیں، ہم اللہ کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ ان لوگوں پر ان کے رب کی طرف سے رحمتیں ہیں، نوازشیں ہیں، اور یہی لوگ ہدایت پر ہیں۔ تو مومن آدمی ہر حال میں صبر کرتا ہے، آہو بکا نہیں، سینہ کوبی نہیں، بال نوچنا نہیں، دائرے میں رہ کر اپنے غم کا اظہار کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، ارے روح نکل رہی ہے، کس حالت میں نکل رہی ہے؟ آدمی اگر نیک ہے، غور کیجئے گا، یہ منظر بیان کرنے کا مقصد صرف یہی ہے، ہمارا دل ذرا نرم ہو جائے۔ دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، آدمی اگر نیک ہے تو روشن چہرے والے فرشتے آتے ہیں۔ اللہ سے دعا کیجئے، اللہ تعالی ہم لوگوں کے پاس بھی ایسے ہی فرشتے کو بھیجے، آمین۔ روشن چہرے والے فرشتے آتے ہیں، سورج کی طرح چمک رہا ہے ان کا چہرہ، عطر میں بھگایا ہوا ہے کفن، ریشمی کفن لے کر آئے ہیں۔ آتے ہی سلام کہتے ہیں، سلام کہنے کے بعد روح سے کہتے، اے نیک روح نکل جا، اللہ کی بخشش کی طرف چل۔ روح جو ہے نکلتی ہے جسم سے اسی طرح جس طریقے سے مشکیزے میں سے پانی آسانی کے ساتھ نکل جاتا ہے۔ پانی کا مٹکا جانتے ہیں نا؟ پانی کا مٹکا کس طریقے سے ہم اگر الٹا کر دیں تو پانی نیچے سے نکل جاتا ہے، اسی طریقے سے مومن آدمی کی روح آسانی کے ساتھ نکل جاتی ہے۔ فرشتے کفن میں لے لیتے ہیں، چلتے ہیں اوپر، جس آسمان پر پہنچتے ہیں خوش آمدید ہی ہے، مبارکبادی ہے، اور علیین میں جگہ مل گئی ہے۔ اللہ نے کیا بیان فرمایا؟ سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 32، الذین تتوفاہم الملائکۃ الطیبین یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنہ بما کنتم تعملون۔ اور فرشتے ان کو وفات دیتے ہیں، ان کو مارتے ہیں، نیک لوگوں کو مارتے ہیں، تو اس وقت سلام کہتے ہیں اور کہتے ہیں جو عمل تم کر رہے تھے اس کے بدلے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تو یہاں غور کیجئے گا، عمل شرط ہے، عمل شرط ہے، جب تک عمل نہیں کریں گے کام بننے والا نہیں ہے۔ اس کے مقابلے میں جو کافر ہیں، منافق ہیں، شک کرنے والے ہیں، ظالم ہیں، ان کا کیا ہوگا؟ ان کا کیا ہوگا؟ فرشتے آتے ہیں، سیاہ چہرے والے، کالے چہرے والے،
بدبودار کفن لے کر آتے ہیں، چہرے پر مارتے ہیں، چہرے پر مارتے ہیں، پیٹھ پر مارتے ہیں، روح سے کہتے روح نکل، روح نکلتی نہیں ہے، اندر گھس گھس کر روح کو نکالتے ہیں۔ والنازعات غرقا، سورہ نازعات سورہ نمبر 79 آیت نمبر 1، اندر ڈوب ڈوب کر روح کو نکال رہے ہیں۔ پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ کس طریقے سے روح نکالی جا رہی ہے۔ مسند احمد میں اس کا تذکرہ ہے کہ لوہے کی سلاخ آپ لیجئے اور لوہے کی سلاخ میں گیلی اون کو لپیٹ دیجئے، اور لپیٹ دینے کے بعد پنجہ ہو لوہے کا اور اس میں گیلی اون لپیٹی ہوئی ہے، تو کیا آپ آسانی کے ساتھ نکال سکتے ہیں اون کو؟ نہیں نکال سکتے، کیونکہ پنجے کے اندر جو لپٹی ہوئی ہے اون وہ نکل ہی نہیں رہی ہے، وہ بھی گیلی ہے۔ انتہائی تکلیف کے ساتھ روح نکالی جاتی ہے۔ اللہ سے دعا کرے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو ایمان پر ثابت قدم رکھے اور ایسے فرشتے سے ہمارا واسطہ نہ ہو۔ سورہ انفال سورہ نمبر 8 آیت نمبر 50، وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ۔ اور اگر آپ دیکھ لیں کہ جب فرشتے روح نکال رہے ہیں کافروں کی تو چہرے پر مار رہے ہیں، پیٹھ پر مار رہے ہیں، اور کہتے ہیں کہ دردناک عذاب میں، جلنے والے عذاب کا مزہ چکھ لو، دردناک عذاب کو چکھو۔ تو یاد رکھیے گا روح نکلنے کا وقت بھی کافی اہم ہوتا ہے۔ اگر نیک لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے تو سمجھ جائیے کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بڑھا رہا ہے۔ چلیے جنازہ تیار ہو چکا ہے، لوگ لے کے جا رہے ہیں، کندھا دے رہے ہیں، وہیں جانا ہے۔ دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے، دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے، طے کر رہا ہے جو تو 2 دن کا یہ سفر ہے، چلنا ہے۔ وہی کالی کوٹھری ہے، تنہائی کا گھر ہے، کوئی لائٹ نہیں ہے، کوئی پنکھا نہیں ہے، ماں باپ نہیں ہے، بال بچے نہیں ہے، کوئی غم کو بھلانے والا نہیں ہے، غم کو بانٹنے والا نہیں ہے۔ غور تو کیجئے، چھوٹا سا گھر ہے، دیکھنے میں تو چھوٹا لگتا ہے لیکن اندر سے کیا کہنا، نیک لوگوں کے لیے رحمت ہے اور برے لوگوں کے لیے زحمت ہے۔ نیک لوگوں کے لیے جنت کا ایک حصہ ہے اور برے لوگوں کے لیے جہنم کا ایک ٹکڑا ہے۔ آپ کو لگتا ہے کیا ہو رہا ہے اس کے اندر؟ کوئی بھی نہیں ہمارا ساتھ دینے کے لیے، کیڑے مکوڑے ہیں، سانپ اور بچھو ہیں، اندھے گونگے بہرے فرشتے ہیں۔ تیاری کر لیجئے کیا لے کے جا رہے ہیں۔ جب کسی کی موت آتی ہے نا تو 2 طریقے کا رد عمل ہوتا ہے۔ ارے بھائی ان کا بڑا کاروبار ہے، کیا ہوگا؟ نمبر 1۔ نمبر 2، ان کے بال بچوں کا کیا ہوگا؟ ہم اور آپ اسی میں پھنسے ہوئے ہیں، ان کے کاروبار کا کیا ہوگا، بال بچے کا کیا ہوگا؟ یاروں ایسا نہیں۔ تیسرا پیغام بھی ہے، آج وہ گیا ہے تو کل مجھے جانا ہے۔ یہ اگر یاد آ گیا تو مقصد حل ہے۔ موت کا یہی پیغام ہے، اس لیے تیسرا پیغام یاد رکھیے گا، آج وہ گیا کل مجھے جانا ہے، میں کیا لے کر جانے والا ہوں۔ ٹھیک ہے، جنازے کو لوگوں نے کاندھا دیا ہے۔ یاد رکھیے گا مردے بولتے ہیں۔ اب آپ کو سن کر تعجب ہوگا، مول صاحب آج تک تو سنا نہیں کہ مردے بولتے ہیں۔ ہاں مردے سنتے تو ہیں، کیونکہ اس کو زیادہ ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے، لوگوں کو بتایا جا رہا ہے مردے سنتے ہیں، مردے بولتے بھی ہیں، مردے کھاتے بھی ہیں، مردے محسوس بھی کرتے ہیں تکلیف، اور مردے آرام بھی محسوس کرتے ہیں، مردے بیٹھتے بھی ہیں، مردے دیکھتے بھی ہیں۔ کیا آپ نے تمام چیزیں سنی ہے؟ بے شک آپ کا جواب ہوگا نہیں۔ صرف ایک ہی چیز کو سناتے کہ مردے سنتے ہیں۔ ارے اللہ سناتا ہے تو سنتے، اور سننے کے لیے بزرگی دلیل نہیں ہے۔ کافر بھی سنتے ہیں، مومن بھی سنتے ہیں، مرد بھی سنتے ہیں، عورت بھی سنتی ہے۔ تو کیا کبھی آپ نے دیکھا کہ بزرگ کسی عورت کو بنا لے؟ نہیں۔ تو پتہ یہ چلا جب جنازہ ہمارا تیار ہوا تو مردے بولتے ہیں۔ حدیث کے اندر آیا، صحیح بخاری کتاب الجنائز کتاب نمبر 23 حدیث نمبر 1380، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہے، اذا وضعت الجنازہ فاحتملها الرجال على اعناقهم، جب جنازہ تیار ہو گیا لوگ کاندھا دے کر لے جا رہے ہیں، فإن كانت صالحة قالت قدمونی قدمونی،
وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ صَالِحَةٍ قَالَتْ يَا وَيْلَهَا أَيْنَ يَذْهَبُونَ بِهَا يَسْمَعُ صَوْتَهَا كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا الْإِنسَانَ وَلَوْ سَمِعَهَا الْإِنسَانُ لَصَعِقَ۔ اگر جنازہ نیک ہے تو جنازہ کہتا ہے، مردہ بولتا ہے مجھے جلدی لے چلو جلدی لے چلو۔ کیا آپ نے آواز سنی ہے؟ نہیں۔ اور اگر برا ہے جنازہ، ہائے افسوس کہاں لے جا رہے ہیں؟ انسان اور جنات کے علاوہ تمام چیزیں اس آواز کو سنتی ہے۔ اگر انسان سن لے لصعق، بے ہوش ہو جائے۔ پتہ چلا مردے بولتے ہیں، اور بولنا بزرگی کی دلیل نہیں ہے۔ مردے سنتے بھی ہیں، اور سننا بھی بزرگی کی دلیل نہیں ہے، اللہ سناتا ہے، ہم اور آپ سنا نہیں سکتے۔ سورہ فاتر سورہ نمبر 35 آیت نمبر 22، وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَاءُ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ۔ زندے اور مردے برابر نہیں ہیں۔ ان اللہ یسمع من یشاء، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے سناتا ہے، اور آپ قبر والوں کو سنا نہیں سکتے۔ آئیے ایک حدیث کے حوالے سے اس کو سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے کسی کو سننے کی وجہ سے بزرگی کا لیول دے دیا ہے، یا ہم بزرگ سمجھنے لگے ہیں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بات کچھ اور نکل آئے۔ صحیح مسلم کتاب الجنہ کتاب نمبر 51 حدیث نمبر 2874، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر کے مقتولین کے پاس جب آپ پہنچے تو آپ نے کیا کہا؟ یا ابا جہل بن ہشام، یا امیہ بن خلف، یا عتبہ بن ربیہ، یا شیبہ بن ربیہ، الیس قد وجدتم ما وعدکم ربکم حقا فانی قد وجدت ما وعدنی ربی حقا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو کہا، اے ابو جہل بن ہشام، اے امیہ بن خلف، اے عتبہ بن ربیہ، اے شیبہ بن ربیہ، کیا اللہ تعالیٰ نے تم سے جو وعدہ کیا تھا وہ پا لیے؟ لیکن میں نے تو پا لیا جو اللہ تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا تو کہا، کیف یسمع وانا یجیب وقد جیفوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ بتلائیے وہ کیسے سن سکتے ہیں اور کیسے جواب دے سکتے ہیں جبکہ وہ تو مردہ ہو گئے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ما انتم باسماء لما اقول منہم، تم ان کے مقابلے میں زیادہ سننے والے نہیں ہو، لیکن فرق یہ ہے کہ وہ جواب دینے کی طاقت نہیں رکھتے۔ پتہ یہ چلا اللہ سناتا ہے تو سنتے ہیں، جواب دینے کی طاقت نہیں رکھتے۔ اولاد دینے والا اللہ، روزی روٹی کا انتظام کرنے والا اللہ، پریشانی سے نکالنے والا اللہ، ڈاکٹر کو صحیح دوا لکھنے کی توفیق دینے والا اللہ، ارے یہ بھی تو ہم جیسے بندے ہیں، ہمیں کچھ دے نہیں سکتے، لیکن لوگ کیا کرتے؟ اس کے ذریعے سے چونا لگا دیتے۔ تو سنبھل کے رہیے گا، یاد کر لیجئے کہ مردے صرف سنتے ہی نہیں ہیں بلکہ اور بھی چیز کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جنازہ پہنچ گیا ہے، قبر میں رکھ دیا گیا ہے۔ ایک اور بات بتا دوں تو زیادہ بہتر ہوگی بات، کہ قبر تو ایک نام لے لیا گیا ہے، لیکن روح نکلتے ہی ہم برزخی زندگی میں چلے جاتے ہیں۔ چاہے ہم کو شیر کھا لے، درندہ کھا لے، چیتا کھا لے، یا ہم کو جلا کر راکھ کر دیا جائے اور ہوا میں اڑا دیا جائے، یا پانی میں ڈال دیا جائے، یا پھر گاڑ دیا جائے، یہ تمام چیزیں جو ہے برزخی زندگی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ سب کے ایک پور پور تک کو جمع کر لے۔ اور صحیح بخاری کا واقعہ آپ کو یاد بھی ہوگا، ایک بادشاہ تھا، بہت گناہ گار تھا، اس نے اپنے بچے سے کہا جب میں مر جاؤں گا نا تو مجھے جلا دینا اور راکھ کو ادھر ادھر پھینک دینا۔ نیت کیا تھی؟ اللہ مجھ گناہ گار کو نہ پکڑ سکے۔ لیکن کیا ہوا اس کے بعد؟ اللہ تعالیٰ نے تمام راکھوں کو جمع کر لیا اور اس سے حساب و کتاب لے لیا۔ تو اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے، جب ہم کچھ نہیں تھے تو اللہ نے بنایا، اب تو ہمارا پورا جسم ہے تو اللہ دوبارہ پیدا کیوں نہیں کر سکتا؟ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی بھی چیز محال نہیں ہے، وہ اکیلا سب کچھ کرتا ہے۔ جی ہاں، قبر کے اندر پہنچ گئے، لوگ گاڑ کے چلے آئے، ذرا غور کر لیجئے کیا بیت رہی ہے ہم پر۔
کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ؟ ارے کون آ گئے؟ کس سے ہمارا واسطہ پڑا ہے؟ آج ہماری مدد کے لیے کوئی بھی آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ دنیا کے اندر دوستی تھی، رشتہ داری تھی، لوگ آتے تھے جاتے تھے، ہم دنیا کے اندر بڑے تھے، صدر تھے، حاکم تھے، نگران تھے۔ آج وہی جگہ پر ہیں، سبھی لوگ جمع ہیں۔ سونے کے لیے بہترین بستر تھا، آج کچھ بھی نہیں ہے، وہی سفید چادر ہے، 2 گز زمین ہے۔ جی ہاں، آ گئے منکر نکیر، کیا تیاری ہم نے کی ہے؟ وہی ہے جگہ جو آخرت کی پہلی منزل ہے۔ جو وہاں کامیاب ہو گیا وہ ہر جگہ کامیاب ہو جائے گا۔ سنن ترمذی کتاب الزہد کتاب نمبر 34 حدیث نمبر 2308۔ غور کیجئے اس حدیث پر۔ ہم اور آپ بھی قبرستان جاتے ہیں، قبرستان جانے کے بعد ہم اور آپ کیا کرتے؟ ہم میں سے اکثر لوگوں کے حالات کیا ہیں؟ دل کہیں اور اٹکا ہوا ہے، فون پر بات کر رہے ہیں، کوئی اور چیز سوچ رہے ہیں، وہاں بھی ہنسی مذاق چل رہا ہے۔ نہیں، صحابہ کرام کی زندگی سے عبرت حاصل کیجئے۔ ہم اور آپ اگر قبرستان جاتے ہیں، اور جانا ہے، مسلمانوں کا حق ہے یہ، پہنچیے تاکہ آخرت یاد آئے۔ صحابہ کرام وہاں جاتے تھے، روتے تھے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام حانی بیان کرتے ہیں، کان عثمان اذا وقف علی قبر بکا حتی یبل لحیہ، کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قبرستان جاتے، قبر کے پاس کھڑے ہوتے، اتنا روتے کہ داڑھی بھیگ جاتی۔ پتہ یہ چلا داڑھی رکھنا صحابہ کرام کا طریقہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا، ہمیں اور آپ کو رکھنا چاہیے۔ اتنا روتے داڑھی بھیگ جاتی۔ ہم اور آپ بھی جاتے ہیں، کتنا روتے ہیں۔ یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے اندر جنت کی بشارت دی ہے، آج وہ آدمی اتنا رو رہا ہے۔ غور کیجئے، کہا جاتا ان سے تذکر الجنت والنار فلا تبکی وتبکی من ھذا، کہ جب جنت اور جہنم کا تذکرہ ہوتا ہے تو آپ نہیں روتے ہیں، یہ قبر کو یاد کر کے کیوں رو رہے ہیں؟ یاد کیجئے گا۔ تو وہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان القبر اول منزل من منازل الاخرہ فان نجا منه فما بعده ایسر منه وان لم ينجو منه فما بعده اشد منه۔ قبر جو ہے یہ آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، جو یہاں کامیاب ہوا کامیاب ہوتا چلا جائے گا، جو یہاں ناکام ہوا ناکام ہوتا چلا جائے گا۔ اس لیے صحابہ کرام رویا کرتے تھے۔ وہاں کون ثابت قدم رہے گا؟ جس کو اللہ تعالیٰ ثابت قدم رکھے گا۔ سورہ ابراہیم سورہ نمبر 14 آیت نمبر 27، جو آیت میں نے پڑھی تھی شروع میں، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ ویذل اللہ الظالمین ویفعل اللہ ما یشاء۔ اللہ تعالیٰ مومنوں کو مضبوط قول کے ذریعے دنیا میں اور آخرت میں ثابت قدم رکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو گمراہ کرتا ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ مومن کو اللہ تعالیٰ ثابت قدم رکھتا ہے۔ یہ قبر، ہم اور آپ اس کو کیا سمجھ رہے ہیں؟ کیا ہے یہ؟ پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، سنن ترمذی کتاب الزہد کتاب نمبر 34 حدیث نمبر 2308، ما رأیت منظرا قط الا والقبر افظع منہ، میں نے قبر سے زیادہ بھیانک منظر نہیں دیکھا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے ذریعے بتا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو بتلایا، تو قبر سے زیادہ بھیانک منظر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں نے نہیں دیکھا ہے۔ تو یاروں، ہمیں اور آپ کو کتنی تیاری کرنی ہے؟ میرے بھائیوں، اور کرنا ہے۔ بہنوں کے لیے بڑا درس ہے، سوچنے کا مقام ہے کہ اس گھبراہٹ والی جگہ کے لیے ہم نے کیا تیاری کی ہے۔ جی ہاں، ہمارے پاس آ گئے لوگ، دفنا کے چلے گئے، کوئی ساتھ دینے والا، عمل آپ کے ساتھ جائے گا۔ قبر کے اندر عمل کام آنے والا ہے۔ لوگ دفنا کے گئے ہیں، آ گئے منکر نکیر، کیسے ہیں وہ؟ کس حالت میں آتے ہیں وہ؟ سنن ابی داؤد کتاب السنہ کتاب نمبر 39 باب نمبر 23 باب المسألۃ فی القبر وعذاب القبر حدیث نمبر 4753۔ آگے 2 فرشتے جس کو منکر نکیر کہتے ہیں۔ اب غور کر لیجئے، امتحان تو امتحان ہوتا ہے نا، امتحان چاہے بڑا ہو چاہے چھوٹا ہو، امتحان میں تو اچھوں کے پسینے نکل جاتے ہیں، پسینے چھوٹ جاتے ہیں،
اگر لڑکا تیز ہے نا تو وہ بھی سوچے گا کیا ہوگا، کیسے میں پاس ہو پاؤں گا۔ امتحان چاہے چھوٹا ہو، امتحان چاہے بڑا ہو، پریشانی تو رہتی ہے۔ اور جو محنت نہیں کرتا تو اس کے لیے چھوڑ دیجئے، تو جو محنت کر رہے ہیں ان کے لیے بھی گھبراہٹ ہے، اندر کیا ہوگا۔ آ گئے منکر نکیر، کیسے ہے وہ، ان کی آنکھیں کیسی ہے، نیلی آنکھوں والے، تانبے سے بنا ہوا دیگچا جو ہے اس طرح کی ان کی آنکھیں ہیں۔ دیگ کو آپ نے دیکھا ہے، دیگ چمکتی ہوئی آنکھ ہے کہ آنکھ دیکھ کر چوندھیا جائے۔ وہ جب آتے ہیں تو اپنے بالوں سے زمین کو رونتے ہوئے آتے ہیں، کیا مجال ہے کوئی ٹک سکے۔ اللہ تعالیٰ جس کو ثابت قدم رکھتا ہے وہی ٹک پاتے ہیں، اس لیے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ وہاں ہم لوگوں کو ثابت قدم رکھے۔ تیاری کیجئے۔ آ گئے، مومن آدمی ہے، بالکل نہیں گھبراتا، آرام کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا مردے بیٹھتے بھی ہیں، حدیث کے اندر آیا وَيَأْتِيهِ مَلَكَانِ فَيُجْلِسَانِ، فرشتے آتے ہیں اور دونوں مل کر اس آدمی کو بیٹھاتے ہیں۔ تو مردے کا بیٹھنا بھی ثابت ہے، لیکن ہمیں کوئی نہیں بتاتا کہ مردے بیٹھتے بھی ہیں، تو مردے بیٹھتے بھی ہیں۔ آ گئے، نیک آدمی ہے، سوال ہوتا من ربک، تمہارا رب کون ہے۔ قبر کے اندر 4 سوال ہوگا، 3 سوال تو ہم لوگوں کو معلوم ہے ہی، یہ مت کہیے گا نئے نئے مولوی نیا نیا فتویٰ دے رہے ہیں یہ 4تھا سوال مولانا صاحب کہاں سے لے آئے، نہیں، 3 سوال تو اہم ہے ہی، اس کے ساتھ ساتھ 4تھا سوال بھی ہوگا، اور سوال کے آگے سوالیہ نشان لگا ہوا ہے۔ من ربک، تمہارا رب کون ہے۔ چھوٹا سوال، چھوٹا جواب، ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ جو توحید پرست ہوگا، ایک اللہ کا ماننے والا ہوگا، اور پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے والا ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے والا ہوگا، اور اسلام کے مطابق اپنی زندگی گزارنے والا ہوگا، اسی کی زبان سے اللہ تعالیٰ نکلوائے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ دوسرا سوال، ما دینک، تمہارا دین کیا ہے۔ دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے، اس لیے فخر کے ساتھ کہیے دین اسلام ہے، پتہ چلنا چاہیے ہم مسلمان ہیں۔ تیسرا سوال ہوگا، تمہارا کیا خیال ہے اس آدمی کے بارے میں جو بھیجے گئے، یعنی پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوال ہو رہا ہے۔ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مانے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلے گا، اللہ تعالیٰ اس کی زبان پہ یہ جواب لے آئے گا ہوا رسول اللہ، وہ اللہ کے رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ مولوی صاحب 4تھا سوال کیا بیان کریں گے، کیا بتانے والے ہیں۔ وما یدریکا، اور تم کو کیسے پتا چلا، ان تینوں سوالوں کے جوابات تم نے آسانی کے ساتھ دے دیے، کیسے پتا چلا۔ یاد کیجئے گا، قرأت کتاب اللہ فآمنت بہ وصدقت، میں نے اللہ کی کتاب پڑھی، میں ایمان لایا اور میں نے تصدیق کی۔ 4تھا سوال قرآن کے بارے میں ہوگا۔ آج کل ہم اور آپ قرآن سے کتنا دور ہوتے جا رہے ہیں۔ بولے قرآن سمجھنا آپ کی بس کی بات نہیں ہے، نہیں، ہر ایک کو قرآن پڑھنا ہے، کیونکہ 4تھے سوال کا جواب پھر کیسے ہوگا۔ اب آپ ہی بتائیے کیسے ہو پائے گا۔ کیا کہہ سکتے ہیں ہم اور آپ، جی نہیں جو ہم کو منع کرتے تھے وہ قبر میں آ کر بتائیں گے، جی نہیں، ہو ہی نہیں سکتا۔ ہمیں اور آپ کو اس کی تیاری کرنی ہے۔ جو مومن بندہ ہے وہ تیاری کرتا ہے۔ بندہ اگر کامیاب ہو گیا، مومن ہے، آواز آتی ہے فَيُنَادِي مُنَادٍ مِّنَ السَّمَاءِ أَن قَدْ صَدَقَ عَبْدِي، آسمان سے آواز آتی ہے میرے بندے نے سچ کہا ہے۔ فَأَفْرِشُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَأَلْبِسُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا مِنَ الْجَنَّةِ فَيَأْتِيهِ مِنْ رَوْحِهَا وَطِيبِهَا، اب اس کے لیے جنتی لباس پہنا دو، اس کو جنتی لباس پہنا دو، جنتی بسترا بچھا دو، جنت کی طرف سے کھڑکی کھول دو، جنت کی طرف سے کھڑکی کھول دو، خوشبو آ رہی ہے۔ پھر اس کے بعد جہاں تک اس کی نگاہ جائے وہاں تک کشادگی کر دو۔ کہا جاتا ہے کہ 35 بائی 35 یعنی 70 گز تک کشادگی کر دی جائے گی۔ نیک عمل ساتھ میں ہوگا، اور نیک عمل بھی انسانی شکل میں ہوگا۔ آدمی پوچھے گا آپ کون ہیں، یہاں کیوں آئے، تو وہ نیک عمل کیا جواب دے گا، انسانی شکل میں ہوگا، میں نیک عمل ہوں،
تاکہ میں آپ کے ساتھ رہوں اور آپ کی تنہائی کو دور کروں۔ پھر اس کے بعد غور کیجئے گا کیا ہونے والا ہے۔ دکھایا جاتا ہے ٹھکانہ جنت کے اندر، دکھایا جاتا ہے ٹھکانہ جہنم کے اندر، گویا کہ ہر ایک کے لیے دو ٹھکانے ہیں، ایک جنت میں اور ایک جہنم میں۔ دیکھ لو، نیک اعمال کیے تو ٹھکانہ جنت میں ہو گیا، اور اگر برے اعمال کیے ہوتے تو ٹھکانہ جہنم میں ہو جاتا۔ نیک اعمال کیے تو جنت میں ٹھکانہ ہو گیا، برے اعمال کیے ہوتے تو جہنم میں ٹھکانہ ہوتا۔ غور کرنے کی بات، گویا کہ دکھایا گیا تو دیکھنا ثابت ہے، مردے دیکھتے ہیں، لیکن کبھی آپ نے سنا کہ یہ کہا جاتا ہے مردے دیکھتے ہیں؟ دونوں ٹھکانہ دکھایا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے بدل دیا ہے، یہاں تک کہ جب جنت کو مردہ دیکھ لیتا ہے فَيَزْدَادُ غِبْتًا وَسُرُورًا، تو رشک کرنے لگتا ہے، خوش ہو جاتا ہے۔ اس کے مقابلے میں یاد کر لیجیے، اگر بندہ مومن نہیں ہے کیا ہوگا؟ کافر ہے، منافق ہے، انکار کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا کرتے رہیے اللہ تعالیٰ ایمان پر ثابت قدم رکھے، اور ہماری جان بھی جب جائے تو ایمان پر جائے، ہمارا خاتمہ بھی ہو تو ایمان پر ہو، ورنہ حالت بہت گمگیر ہے، کوئی کام آنے والا نہیں۔ کیا ہونے والا ہے؟ کیسے فرشتے آئیں گے؟ وہی منکر نکیر آئے، پوچھا من ربک، تمہارا رب کون ہے؟ ہاں لا ادری، ہائے ہائے میں نہیں جانتا، میں نہیں جانتا۔ ما دینک، تمہارا دین کیا ہے؟ ہاں لا ادری، ہائے میں نہیں جانتا، میں نہیں جانتا۔ تمہارا کیا خیال ہے اس آدمی کے بارے میں جو بھیجے گئے تھے؟ ہاں لا ادری، میں نہیں جانتا، میں نہیں جانتا۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ اوپر سے آواز آتی ہے، سنن نبی داؤد کی وہی حدیث ہے، حدیث نمبر 4753۔ اس آدمی نے جھوٹ بولا ہے، یہ جھوٹا ہے، فافرشوہ من النار والبسوہ من النار وافتحوا له بابا الى النار فیاتیہ من حرها وسمومها ویضیق علیہ قبره حتى تختلف فیہ اضلاعه ثم یقیض له آما ابکم معه مرزبة من حدید۔ جہنمی لباس پہنا دو، جہنمی بستر بچھا دو، جہنم کی طرف کھڑکی کھول دو، اب وہاں سے گرم ہوا آ رہی ہے، اللہ سے پناہ مانگتے رہیے۔ ارے قبر ملی جا رہی ہے ایک دوسرے سے، یہاں تک کہ پوری پسلیاں مل جاتی ہے، انسان کا بدن چور چور ہو جاتا ہے، اور ایک اندھا گونگا بہرا فرشتہ متعین کر دیا گیا ہے، ہاتھ میں گرز لیے ہوا لوہے کا، اگر ایک گرز لوہے کا پہاڑ کے اوپر مار دے لسارا ترابن، تو پہاڑ بھی مٹی ہو جائے، مارا جائے گا اس کو۔ مشرق و مغرب کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں، انسان اور جنات کے علاوہ دنیا کی تمام چیزیں سنتی ہے۔ ثم تعاد فیہ الروح، پھر دوبارہ روح اس کے اندر لوٹائی جاتی ہے، اور یہ سلسلہ قیامت تک چلتا رہتا ہے۔ دوسری حدیثوں کے اندر آیا، ٹھکانہ دکھایا جا رہا ہے اس کو، کون سا ٹھکانہ؟ کیسا ٹھکانہ؟ ارے جنت کے اندر ٹھکانہ تھا، عمل نہیں کیا تو ٹھکانہ جہنم کے اندر ہو گیا۔ فَيَزْدَادُ حَسْرَهَ وَصُبُورًا، یہاں مردے تکلیف محسوس کر رہے ہیں، اسے افسوس ہوتا ہے، ندامت چھا جاتی ہے، پریشان ہو جاتا ہے، لیکن افسوس کرنے سے فائدہ کیا ہے؟ یہاں افسوس کرنا ہے۔ سورہ مومنون سورہ نمبر 23 آیت نمبر 99 اور آیت نمبر 100۔ حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فيما تركت كلا انها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون۔ جب ان کی روح نکالنے کا وقت آتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ رب مجھ کو لوٹا دے تاکہ ہم نیک عمل کریں۔ اب آخری وقت میں خاک مسلمان ہوں گے، آخری وقت میں کچھ نہیں ہوتا، کچھ نہیں، یہ تو اس کے زبان کی باتیں ہیں جو کہہ رہے ہیں، اب بیچ میں پردہ حائل ہو گیا ہے، قیامت تک کے لیے افسوس کریں گے، کچھ بھی فائدہ ہونے والا نہیں۔ مردے چیختے ہیں، چلاتے ہیں، پتا چلا مردے چیختے بھی ہیں، چلاتے بھی ہیں، لیکن کبھی آپ نے سنا
یہ کہا جائے کہ مردے چیختے ہیں چلاتے ہیں، بہت کم سننے کو آتا۔ مارا جائے گا گرز سے تو چیخے گا چلائے گا۔ مردے قبر کے اندر نعمت سے فائدہ بھی اٹھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی روزی روٹی کا انتظام کرتا ہے۔ سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 169، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ جو اللہ کے راستے میں مارے گئے تم اسے مردہ نہ کہو بلکہ زندہ ہیں اور اپنے رب کے پاس ان کو روزی دی جا رہی ہے۔ اگر ہم یہ کہیں یہاں کی طرح زندہ ہے دنیا کی طرح، مسئلہ گڑبڑ ہو جائے گا، اس میں لکھ کے نہیں آیا۔ کیسے زندہ ہیں؟ شعور نہیں ہے، وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 154۔ کیا کہا گیا اس کے اندر؟ تمہیں اس کا شعور نہیں ہے، نہیں جانتے، سمجھ نہیں سکتے۔ تو آئیے ان دونوں آیتوں کو ہم ویسے ہی سمجھیں جیسا کہ صحابہ نے سمجھا ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ صحیح مسلم کتاب الامارہ کتاب نمبر 33 باب نمبر 33 حدیث نمبر 1887۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کے بارے میں، جو سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 169 ہے، کہ جو اللہ کے راستے میں مارے گئے تم اسے مردہ نہ کہو بلکہ زندہ ہیں اور رب کے پاس ان کو روزی دی جا رہی ہے، پوچھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ ارواحہم فی جوف طیر خضر لہا قنادیل معلقۃ بالعرش۔ یہ نیک لوگوں کی روحیں ہیں، شہداء کی روحیں ہیں، جو سبز رنگ کے پرندوں کے پیٹ میں ہیں، قندیلوں سے جنت کے اندر لٹکی ہوئی ہیں اور جنت کے اندر گھوم پھر رہی ہیں، جہاں چاہتی ہیں وہاں چلی جاتی ہیں۔ اللہ کو معلوم کیا ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ پوچھتا ہے ہل تشتہون شیئا، کچھ اور چاہیے کیا؟ تو وہ لوگ کہتے ہیں اے میرے رب کیا چاہیے، جنت کے اندر تو نعمت ہی ملی ہوئی ہے، ہم جہاں چاہتے ہیں چلے جا رہے ہیں، اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے؟ اللہ بار بار پوچھتا ہے۔ پھر اس کے بعد وہ لوگ تمنا کرتے ہیں۔ اس جملے پر غور کریں گے تو ایک مسئلہ اپنا حل ہو جائے گا۔ یا ربی نرید ان ترد ارواحنا فی اجسادنا حتی نقتل فی سبیلک مرۃ اخری۔ اے ہمارے رب ہم تو چاہتے ہیں کہ ہماری روحوں کو ہمارے جسموں میں لوٹا دے تاکہ ہم تیرے راستے میں دوبارہ شہید ہو جائیں۔ روحوں کو ہمارے جسموں میں لوٹا دے تاکہ ہم تیرے راستے میں دوبارہ شہید ہو جائیں۔ فلما رأى ان لیس لهم حاجۃ ترکوا۔ جب اللہ دیکھے گا کوئی ضرورت نہیں ہے تو یہ لوگ چھوڑ دیے جائیں گے۔ پتہ یہ چلا دنیا میں آنے کی جو خواہش ہو رہی ہے کہ تیرے راستے میں شہید ہو، خواہش پوری نہیں ہوگی، یہ نہیں ہو سکتا۔ پتہ چلا مردے محسوس بھی کرتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو کھلاتا پلاتا ہے، اور دنیا کی نعمتوں کو چھوڑ کر نہیں چلے جاتے ہیں۔ وہ لوگ دنیا کی نعمتوں کو چھوڑ دیتے ہیں، چلے جاتے ہیں وہاں جنت کے اندر آرام سے ہیں۔ تو مردے بولتے بھی ہیں، مردے سنتے بھی ہیں۔ بولنا بزرگی کی دلیل نہیں، سننا بزرگی کی دلیل نہیں۔ مردے اٹھتے بیٹھتے ہیں، اٹھنا بیٹھنا بزرگی کی دلیل نہیں۔ مردے کھاتے پیتے بھی ہیں، کھانا پینا بزرگی کی دلیل نہیں۔ مردے تکلیف بھی محسوس کرتے ہیں، خوشی بھی محسوس کرتے ہیں۔ تکلیف محسوس کرنا، خوشی محسوس کرنا، یہ بھی بزرگی کی دلیل نہیں۔ مزے کر رہے ہیں، مزے کرنا بھی بزرگی کی دلیل نہیں۔ ہر چیز دینے والا اللہ ہے، کوئی اور نہیں دے سکتا۔ کیسا عذاب ہے وہاں۔ کچھ لوگ کیا کرتے، قبر کے عذاب ہی کا انکار کر رہے ہیں۔ بھئی قبر کے اندر نعمتیں ہی نعمتیں ہیں تو قبر کے اندر عذاب بھی عذاب ہے۔ اچھے لوگوں کے لیے نعمتیں ہیں تو برے لوگوں کے لیے عذاب بھی۔ وہاں قبر میں سونا بھی ہے، مردے سوتے بھی ہیں۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ سنن ترمذی کتاب الجنائز کتاب نمبر 8 حدیث نمبر 1071، نم کنومت العروس الذی لا یقظہ الا احب اہلی۔ جب آدمی امتحان میں کامیاب ہو جاتا ہے تو یہ کہتا ہے فرشتوں سے، منکر نکیر سے، مجھے چھوڑ دیجئے، میں اپنے گھر والوں کو اطلاع دینا چاہتا ہوں، ان سے ملنا چاہتا ہوں، جانے دیجئے۔ سو جا، سو جا اس دلہن کی طرح جس کو اس کا محبوب ہی جگائے گا، کوئی اور جگہ نہیں سکتا۔
یاد رکھیے گا، ہم اور آپ اگر نیک اعمال لے کر قبر کے اندر جا رہے ہیں تو ہم کبھی بھی گھبرا نہیں سکتے۔ ارے کون نہیں گھبرائے گا؟ وہ نہیں گھبرائے گا کون؟ جو نماز پڑھنے والا ہے۔ ارے کون؟ جو روزہ رکھنے والا ہے۔ ارے کون؟ جو صدقہ و خیرات کرنے والا۔ ارے کون؟ جو احسان کرنے والا ہے۔ ارے کون؟ جو لوگوں کے لیے کام آنے والا ہے۔ ارے کون؟ جو یتیموں کا، بیواؤں کا، مسکینوں کا، کمزوروں کا خیال رکھنے والا ہے، وہ کبھی بھی نہیں گھبرائے گا۔ گھبرائے گا کیسے؟ بلکہ وہ تو پوری ہمت کے ساتھ بات کرے گا۔ آئیے دو حدیث کے حوالے سے سن لیتے ہیں۔ صحیح ابن حبان کتاب الجنائز کتاب نمبر 10 حدیث نمبر 3113، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، جب مردے کو دفنا کر لوگ چلے آتے ہیں تو مردہ جو ہے لوگوں کے چپل کے آواز کو سنتا ہے، جوتے چپل کی آواز اس کو سنائی دیتی ہے، اللہ تعالیٰ سناتا ہے۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ نماز جو ہے سر کی طرف سے کھڑی ہو جاتی ہے، روزہ دائیں طرف سے کھڑا ہو جاتا ہے، زکوٰۃ بائیں طرف سے کھڑے ہو جاتے ہیں، صدقہ و خیرات پاؤں کی طرف سے کھڑے ہو جاتے ہیں، احسان پاؤں کی طرف سے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آدمی اگر نمازی ہے تو سر کی طرف سے نماز کھڑی ہو گئی، اور جو نماز نہیں پڑھتا تو کیا ہوگا اس کا؟ تیاری کر لیجئے میرے بھائیوں، غور کرنا ہے۔ جو نماز نہیں پڑھتے سر کا حصہ خالی ہے، وہاں سے فرشتے آ کر اس کو عذاب دے سکتے ہیں۔ کیا منظر ہوگا؟ یہی نیک اعمال ہم کو بچانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے ہمارے لیے بچاؤ کا راستہ کر دے گا۔ نماز کیا کہے گی؟ ما قبلی مدخل، ادھر سے مت آؤ اندر، دائیں طرف سے آنا چاہیں گے تاکہ عذاب دے دے۔ اور روزہ کہے گا ما قبلی مدخل، ادھر سے مت آؤ اندر، بائیں طرف سے آنا چاہیں گے تاکہ تکلیف دے۔ ما قبلی مدخل، ادھر سے مت آؤ اندر، اب پاؤں کا حصہ بچا ہے، وہاں سے آنا چاہیں گے تاکہ تکلیف دیں۔ صدقہ و خیرات، احسان، بھلائی کی باتیں، یہ تمام چیزیں جو نیک کام ہے کھڑے ہو جائیں گے۔ ما قبلی مدخل، ادھر سے مت آؤ اندر۔ بھائیو یہ نیک اعمال ہیں، یہی چیزیں ہیں جو قبر میں کام آنے والی ہے۔ ذرا تیاری کر لیجئے، بعد میں نہ کہیے گا کسی نے یاد نہ دلایا۔ اگر یہ سامان ہمارے پاس موجود ہے تو یہی ہے جس کے ذریعے سے امید کی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بیڑے کو پار لگا دے۔ اور نمازی کی کیا شان ہے؟ نمازی کی کیا شان ہے؟ سن لیجئے حدیث مستدرک حاکم کتاب الجنائز کتاب نمبر 13 حدیث نمبر 1403، فرشتے آئے اور پوچھا کیا کہتے ہیں آپ اس کے بارے میں جو آدمی بھیجے گئے تھے؟ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات ہو رہی۔ نمازی کیا کہے گا؟ دعونی اصلی، چھوڑو مجھے نماز پڑھنے دو۔ اتنی ہمت ہے، نماز کی وجہ سے آدمی کے اندر ہمت پیدا ہو گئی۔ تو ہم اور آپ بھی بول سکتے مولوی صاحب میں تو نماز پڑھتا ہوں، 8 کی کھاٹ کی 360 کی، سمجھے؟ 8 کی کھاٹ کی 360 کی پڑھتا ہوں، 8 کی جمعہ والی، کھاٹ کی وہ مردے کو جو دفنانے لے جاتے ہیں نا وہ والی، 360 کی عید بقرعید کو تو پڑھتا ہوں۔ نہ جب مردہ قبر کے اندر چلا جاتا ہے محسوس یہ ہوتا ہے کہ سورج ڈوب رہا ہے، سورج ڈوب رہا ہے، اور میں نے عصر کی نماز نہیں پڑھی۔ غور کیجئے اس پر، سورج ڈوب رہا ہے، میں نے نماز نہیں پڑھی، تو کیا جمعہ کی نماز یہاں فٹ ہو جائے گی؟ سورج ڈوبنے کے وقت ہم جمعہ کی نماز پڑھتے ہیں، عید بقرعید کی نماز پڑھتے ہیں۔ غور کیجئے، 5 وقتہ نمازی، دعونی اصلی، چھوڑیے مجھے نماز پڑھنے دیجئے۔ ارے نماز پڑھ لیں گے، انک ستفعل ولکن اخبرنا عما نسألک عنہ، ارے آپ جواب دے دیجئے پہلے پھر نماز پڑھ لیجئے گا۔ دعونی اصلی، چھوڑو مجھے نماز پڑھنے دو۔ کیا سوال پوچھنا چاہتے ہیں آپ؟ جو آدمی بھیجے گئے تھے ان کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ دعونی اصلی، پہلے مجھے نماز پڑھنے دو۔ پھر اس کے بعد وہ آدمی آسانی کے ساتھ جواب دے دے گا، ہاں وہ ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں۔ فرشتے کہیں گے اسی پر زندہ رہے، اسی پر تمہاری موت آئی، اور کل قیامت کے دن اسی پر اٹھائے جاؤ گے۔ بھائیو غور کیا، دیکھا آپ نے،
ناظرین سامعین غور کیجئے، نمازی کی یہ شان ہے. چھوڑ دیجئے آپ، سب کچھ ہو گیا. ملتا ہے کیا نماز میں سجدے میں جا کے دیکھ، ملتا ہے کیا نماز میں سجدے میں جا کے دیکھ، ہوگا خدا کے سامنے سر کو جھکا کے دیکھ. نماز تو مومن کی معراج ہے. معراج کا تحفہ کیا ہے؟ نماز ہے. آئیے نماز سے اپنا دل لگائے. اللہ کو یاد کرنے کا بہترین ذریعہ نماز ہے. قبر میں بچانے والی اگر کوئی چیز ہے تو وہ نماز ہے. ہم اور آپ نماز کو لے جانے کے لیے تیار ہیں. روزہ قبر میں جانے کے لیے تیار، نماز قبر میں جانے کے لیے تیار، صدقہ و خیرات قبر میں جانے کے لیے تیار، صلہ رحمی، لوگوں کے ساتھ محبت، پیار، بھائی چارہ، پڑوسیوں کا خیال رکھنا، ایک دوسرے کے ساتھ صحیح طریقے سے رہنا، یہ تمام چیزیں جتنی بھی نیکیاں ہیں قبر میں جانے کے لیے تیار ہے. کیا ہم اور آپ اسے لے جانے کے لیے تیار ہیں؟ غور کرنا ہوگا. آدمی اگر کافر ہے، منافق ہے، جواب نہیں دے سکا ہے، عذاب تو عذاب ہے ہی، یہاں تک کہ زہریلا سانپ ہے، اژدہا سانپ ہے، بچھو بھی ہے. اگر بچھو ڈنک مار لے تو حالت پتلی ہو جائے. اگر ایک بچھو زمین کے اندر پھونک مار دے، ایک سانپ زمین پر پھونک دے، لو نفخ آدم علی الارض منبت شیئن، تو زمین پر کوئی چیز نہ اگے. ایک حدیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کتاب الجنائز کتاب نمبر 23 باب نمبر 88 حدیث نمبر 1378، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہو رہا ہے دو قبر کے پاس سے. اللہ تعالیٰ نے بتلایا ان انہما لیعذبان وما یعذبان فی کبیر، کہ ان دونوں کو عذاب دیا جا رہا ہے اور وہ عذاب کسی بھاری چیز کی وجہ سے نہیں ہے، یعنی وہ آسانی کے ساتھ کر سکتا تھا لیکن اس نے نہیں کیا. اما احدہما فکان یسعی بالنمیمہ، ایک آدمی تو وہ ہے جو چگل خوری کر رہا ہے. جانتے نا دو منہا سانپ، اس کا لیا اس کو پھنسا دیا، اس کا لیا اس کو پھنسا دیا. یہی کام ہے. چگل خوری کے ذریعے دو محبت کرنے والوں کے درمیان جدائی پیدا کی جا رہی ہے. آج کل بہت سارے لوگ ایسے پائے جا رہے ہیں. بھائیو غور کیجیے، اگر یہ برائی ہمارے اندر موجود ہے تو قبر کے عذاب سے ہم بچ نہیں سکتے ہیں. قبر کے عذاب سے ہم بچ نہیں سکتے ہیں. اس لیے دو منہا سانپ نہ بنیے. ختم، جو ہوا ہوا، چھوڑ دیجئے، تیاری کر لیجئے. ہم اور آپ چھوڑ سکتے ہیں نا، آسانی کے ساتھ چھوڑ سکتے ہیں. نہیں چھوڑیں گے تو وہاں پھنس جائیں گے. اور دوسرا کون ہے؟ وَأَمَّا الْآخَرُ فَكَانَ لَا يَسْتَتِرُ مِنْ بَوْلِهِ، دوسرا وہ ہے کہ پیشاب میں پاکی حاصل نہیں کرتا تھا، بغیر پانی کے پیشاب کر رہا ہے، چھینٹے کو نہیں دیکھ رہا ہے، ناپاکی ہے، اس لیے پیشاب کے چھینٹے سے بچیے گا. معمولی چیز ہے، ہم بچ سکتے ہیں آسانی کے ساتھ. اگر ایسا نہیں کریں گے تو ہم نقصان میں ہو جائیں گے. قبر کے اندر عذاب ہو سکتا ہے، اس لیے تیاری کر لیجیے. پھر اس کے بعد اسی حدیث کے اندر آگے ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لکڑی لی، دو ٹہنی بنائی اور دونوں قبر پر گاڑ دیا اور کہا کہ جب تک یہ دونوں سوکھ نہ جائیں عذاب جو ہے ذرا ہلکا ہو جائے گا. یہ حدیث کو سامنے رکھیے اور ایک مسئلے پر غور کر لیجئے. کیا ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے رشتہ داروں کو عذاب ہو؟ یہ ایک عام سوال ہے. بہت سارے لوگ اپنے رشتہ داروں کے، بھائیوں کے، بہنوں کے، ماں کے، باپ کے گزر جانے پر ان کی قبر پر پھول چڑھا کے رکھتے ہیں، ان کی قبر پر چڑھا دیتے ہیں، گیلی چیز رکھ دیتے ہیں تاکہ اندر کچھ آسانی ہو جائے. آپ غور کیجئے، کیا ہم یہی چاہتے ہیں کہ ہمارے رشتہ داروں کو عذاب دیا جائے؟ بالکل نہیں چاہتے. ارے وہ تو عذاب ہو رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے بتلایا تھا تاکہ عذاب ہلکا ہو جائے. ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ سرے ہی سے ہمارے رشتہ داروں کو کچھ نہ ہو، ان کو تکلیف نہ پہنچے. تو بھائیوں، ہمیں کس نے بتایا ہے؟ کس نے کہا ہے؟ ہم اور آپ یہی چاہتے ہیں ہمارے رشتہ دار پریشان ہو قبر کے اندر؟ نہیں، ہم تو چاہتے ہیں کہ آرام سے رہیں، سکون سے رہیں. اس لیے یہ سب چیز چھوڑ دیجیے. جو چیز کرنے کے لیے نہیں آیا، ہم اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ کر کے کہیں الٹا تو نہیں سوچ رہے ہیں؟ جی ہاں، ایسے لوگ وہاں پھنس جانے والے. قبر کے اندر عذاب دیا جا رہا ہے، عذاب ہو رہا ہے. کیسا عذاب؟ اور وہ عذاب برحق ہے. ہم اس پر یقین رکھتے ہیں، اس کو مانتے ہیں. سورہ مومن سورہ نمبر 40 آیت نمبر 46، النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا ویوم تقوم الساعہ ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. آگ کے اوپر صبح شام
پیش کیے جا رہے ہیں. کل قیامت کا دن ہوگا تو کہا جائے گا اے فرعونیوں سخت عذاب میں داخل ہو جاؤ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحیح بخاری کتاب الجنائز کتاب نمبر 23 حدیث نمبر 1372 عذاب القبر حق، عذاب قبر حق ہے، ثابت ہے. کچھ لوگ انکار کرتے ہیں کہ قبر کا عذاب ہے ہی نہیں، قبر کے اندر جو نعمتیں ہم کو نہیں معلوم، کوئی چیز نظر تو نہیں آ رہی ہے، ہم کو کہاں دکھایا جا رہا ہے. ارے یہ اللہ ہی حکمت جانتا، اللہ نے کیوں نہیں دکھایا. حدیث کے اندر کیا آیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صحیح مسلم کتاب الجنہ کتاب نمبر 51 حدیث نمبر 2868 لولا اللہ تدافنوا لدعوت اللہ ان یسمعکم من عذاب القبر. مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ تم لوگ اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گے تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا کہ اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو عذاب دکھا دے. آپ غور کیجئے، دو آدمی ہے، ایک آدمی سو رہا ہے، ایک آدمی بازو میں بیٹھا ہوا ہے. سونے والا آدمی خواب دیکھتا ہے. خواب کیا دیکھتا ہے؟ میرے ساتھ ایسا ہو رہا ہے، میں پہاڑ کے اوپر سے گر رہا ہوں، مجھ کو کوئی مار رہا ہے، وہ بھاگ رہا ہے، یہاں تک کہ آپ دیکھتے ہوں کہ کوئی چلاتا بھی رہتا ہے. پھر اس کو جب نیند کھلتی ہے او ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. تو کیا بازو والے کو پتا چلا کیا ہوا؟ دنیا کے اندر بھی آپ دیکھیے ہم درد محسوس کرتے ہیں، تکلیف محسوس کرتے ہیں، تو کیا کوئی آدمی درد کو دکھا سکتا ہے؟ نہیں، درد کو ہم اور آپ نہیں دکھا، محسوس کرتے ہیں. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو محسوس کی جاتی ہے، دیکھی نہیں جاتی، تو ہم اور آپ اس پر یقین رکھیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی سے قبر کے اندر عذاب کا جو سلسلہ ہے وہ دکھایا بھی گیا ہے. ایک حدیث کے اندر تو یہاں تک آیا، صحیح بخاری کتاب المناقب کتاب نمبر 61 حدیث نمبر 3617 ایک آدمی تھا، عیسائی تھا، مسلمان ہو گیا. مسلمان ہونے کے بعد اس نے سورہ بقرہ سورہ آل عمران پڑھی، پھر اس کے بعد وہ مرتد ہو گیا اور وہ کہنے لگا ما یدری محمد الا ما کتبت لہ، محمد تو کچھ جانتے ہی نہیں ہے، نعوذ باللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن میں جو لکھ کے دیتا ہوں بس اتنا بیان کرتے ہیں. جب وہ مرا لوگ اس کو دفنانے کے لیے گئے، دفنا دیا. فَأَصْبَحَ وَقَدْ لَفَظَتْهُ الْأَرْضُ، صبح کا وقت آیا تو زمین نے اس کو اگل دیا. عیسائیوں نے کہا ہذا فعل محمد واصحابہ، ہذا فعل محمد واصحابہ، یہ محمد اور ان کے ساتھیوں کا کام ہے، نعوذ باللہ، کہ ان لوگوں نے قبر سے اس کو نکال دیا ہے. پھر گہرا کھود کے ڈال دیا، بہت گہری قبر کھودی. فَأَصْبَحَ وَقَدْ لَفَظَتْهُ الْأَرْضُ، پھر صبح کا وقت آیا اور لاش جو ہے اوپر آ گئی. ہذا فعل محمد واصحابہ، یہ محمد اور ان کے ساتھیوں کا کام ہے. پھر گہری قبر کھودی. فَأَصْبَحَ وَقَدْ لَفَظَتْهُ الْأَرْضُ، پھر صبح کے وقت لاش اوپر آ گئی. اس کے بعد ان کا دماغ ٹھکانے لگ گیا کہ نا اور لاش کو ویسے ہی چھوڑ دیا. غور کیجئے گا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے گا رب نے یہ دکھائی دیا ہے، اس لیے دنیا والوں کو بچنا چاہیے. بڑے پیمانے پر لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں. اس آدمی نے گستاخی کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا، الزام لگایا جھوٹا، اللہ نے دنیا کے اندر دکھا دیا. اللہ ان کو بھی دکھا سکتا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں، وہ یہاں بھی نہیں بچیں گے اور وہاں بھی نہیں بچیں گے. اس لیے ان کو ڈرنا چاہیے، خوف کھانا چاہیے. اتنے بہترین انسان کے بارے میں کچھ غلط باتیں بیان کر رہے ہیں. ہمیں اور آپ کو سوچنا ہے، تیاری کرنی ہے. کیا تیاری؟ کیسے قبر کے فتنے سے محفوظ رہ سکتے ہیں؟ کون ہے جو قبر کے فتنے سے محفوظ رہ پائے گا؟ دعاؤں کا بھی اہتمام کرتے رہیے. یاد رکھیے گا، جو اللہ کے راستے میں ہے، سرحد کی حفاظت کر رہا ہے، اسی حالت میں دنیا سے رخصت ہوا تو وہ قبر کے فتنے سے محفوظ رہے گا. دلیل سنن ترمذی کتاب فضائل الجہاد کتاب نمبر 20 باب نمبر 2 حدیث نمبر 1621 کل میت یختم علی عملی، ہر مردار کا عمل بند ہو جاتا ہے الا مگر وہ مات مرابطا فی سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے میں سرحد کی حفاظت کرتا ہوا مارا گیا، وفات پا گیا. کیا ہوگا اس کے ساتھ؟ وَيُنْمَا، ان کے اعمال بڑھ رہے ہیں. وَيَأْمَنْ فِتْنَةَ الْقَبْرِ، اور وہ قبر کے فتنے سے محفوظ رہے گا. جو اسلامی سرحد کی حفاظت کرتا ہے اسی حالت میں دنیا سے چلا گیا تو وہ قبر کے فتنے سے محفوظ رہے گا. اسی طرح جس مسلمان کی وفات ہوئی جمعہ کی رات یا جمعہ کے دن، وہ بھی قبر کے فتنے سے محفوظ رہے گا.
یہ تو اللہ کے ہاتھ میں، اللہ ہی بہتر جانتا ہے، ہمارے اور آپ کے بس کی بات نہیں ہے۔ سنن ترمذی کتاب الجنائز کتاب نمبر 8 حدیث نمبر 1074، ما من مسلم یموت یوم الجمعہ او لیلۃ الجمعہ الا وقاہ اللہ عذاب القبر، جو کوئی بھی مسلمان جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات میں مرے، اللہ تعالیٰ اس کو قبر کے فتنے سے محفوظ رکھے گا۔ اسی طرح جو پیٹ کی بیماری میں دنیا سے رخصت ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو بھی قبر کے فتنے سے محفوظ رکھے گا۔ سنن نسائی کتاب الجنائز کتاب نمبر 21 حدیث نمبر 2054، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، من یقتلہ بطنہ لم یعذب فی قبرہ، جس کے پیٹ نے اس کو مار دیا تو وہ قبر کے اندر عذاب میں مبتلا نہیں ہوگا۔ اس میں وہ عورت بھی داخل ہے جو زچگی کی حالت میں، جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو کتنی بہت ساری دنیا سے رخصت ہو جاتی ہیں، چلی جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ قبر کے فتنے سے بھی ان کو محفوظ رکھے گا۔ پھر اسی طرح شہید کو بھی قبر کے فتنے سے محفوظ رکھے گا۔ سنن نسائی کتاب الجنائز کتاب نمبر 21 حدیث نمبر 2055، ایک آدمی نے کہا، اللہ کے رسول آپ یہ بتلائیے، سب کو تو قبر کے اندر آزمایا جا رہا ہے لیکن شہید کو کیوں نہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، کفا ببارقۃ السیوف علی رأسہ فتنہ، جی ان کے سر پر جو تلوار چلی تھی وہی کافی ہے۔ پھر اسی طرح جو لوگ سورہ ملک کی تلاوت برابر کر رہے ہیں، اسی حالت میں دنیا سے رخصت ہوئے، عذاب قبر سے انشاءاللہ محفوظ رہیں گے۔ مستدرک حاکم کتاب التفسیر کتاب نمبر 27 حدیث نمبر 3839، المانیہ من فتنۃ القبر، یہ جو ہے سورہ تبارک، یہ عذاب قبر سے بچانے والی ہے، تو ہمیں اور آپ کو اس کی تیاری کرنا ہے۔ کیسی تیاری؟ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے رہنا ہے، بہترین دعا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے۔ کون سی دعا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مانگا کرتے تھے، پناہ مانگا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ومن فتنۃ المحیا والممات ومن فتنۃ المسیح الدجال، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ومن عذاب النار۔ صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے، کتاب الجنائز کتاب نمبر 23 حدیث نمبر 1377، اے اللہ ہم تیری پناہ میں آتے ہیں قبر کے فتنے سے، جہنم کے عذاب سے، زندے اور مردے کے فتنے سے، اور مسیح دجال کے فتنے سے۔ تو ہمیں اور آپ کو دعاؤں کا بھی اہتمام کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو عذاب قبر سے محفوظ رکھے، اللہ تعالی ہم لوگوں کو نیک اعمال کرنے کی توفیق دے، اللہ تعالی ہم لوگوں کو کتاب و سنت پر چلنے کی توفیق دے، اللہ تعالی ہمارا خاتمہ ایمان پر کرے، آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو ان کلمات کو سننے کے بعد قبر جو آخرت کی پہلی منزل ہے اس کی اچھی طرح بھی سے تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔